الله والمسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وإحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے اس کی 15ویں آیت سے اپنا سبق جو ہے وہ بند کیا تھا، جس میں اللہ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے. اس کے اوپر کافی وضاحت ہو گئی تھی کہ جو انسان، جو مسلمان، جو کلمہ گو ہیں، جب وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ان کو کیسی سلامتی میسر ہوتی ہے، وہ ساری میں نے کل گزارش کر دی تھی آپ سے. اور سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ ہے کہ اللہ اندھیروں سے نکالتا ہے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. وہ کل بھی گزارش کی تھی، آج پھر میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ جو ایمان اللہ لے آتا ہے، مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے، یخرجہم من الظلمات الى النور، ان کو اللہ گمراہی کے اندھیروں سے، ظلمت کے اندھیروں سے، ظلم کے اندھیروں سے، بڑھتی ہوئی انسانیت جو سسک رہی ہے، اس کی اگر بقا ہے تو وہ اسلام کے اندر. یہ قرآن جو ہے یہ ججمنٹ ہے، یہ پیمانہ ہے. اسی سے قومیں جو ہیں عروج پاتی ہیں، اسی کو چھوڑ کے پھر وہ تحت الثری میں چلی جاتی ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. وہی اللہ نے پورے احوال جو ہیں بنی اسرائیل کی مثالیں دے دے کے بار بار سمجھایا ہے. لیکن کاش کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اس قرآن کے اندر اپنی زندگی کو لے آئیں تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اللہ ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں اور وہ سارے خزانے جو ہیں مسلمانوں کے اوپر لوٹ سکتے ہیں. لیکن شرط صرف یہی ہے کہ وہ مکمل طور پہ اس دین کے اندر داخل ہو جائیں. ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر مکمل. سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا کہ پورے کے پورے، یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی ہے، تبلیغ کر لی ہے، زکوٰۃ دے دی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، لیکن جب تک اقامت دین نہ ہوگی، جب تک حکومت دین کی نہیں ہوگی، جب تک کلمے کی حکومت نہیں ہوگی، جب تک عدالت کلمے کی نہیں ہوگی، جب تک فوج کا سربراہ کلمے کا نہیں ہوگا،
اس وقت تک اس ملک کے حالات نہیں بدل سکتے۔ یہ پوری تاریخ ہے بنی اسرائیل کی، آگے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، یہ ایک دو آیتوں کے بعد وہ آئے گا قصہ پورا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش، کہ ہم نے ہجرت کی، ہجرت کر کے ہم نے اس کو ملک کو بنایا، اور جو جانتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حیدر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے رشتہ دار ادھر انڈیا میں رہتے ہیں، بمبے کے اندر، ان سے پوچھے کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں ووٹ دیے تھے، ہمیں منتخب کیا تھا اس لیے کہ یہ ملک بن جائے گا، اور اس ملک کے بننے کے بعد مسلمان قوت والے ہوں گے، اور باقی جتنے مسلمان علاقے مفتوح ہیں، مقبوضہ ہیں، ان کو آزاد کرا لیا جائے گا، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت بن جائے گی، اور یہاں دین کا، کلمے کا فریرہ ہوگا، کلمے کا جھنڈا ہوگا، اور ہر کسی کے ساتھ انصاف ہوگا۔ لیکن کاش کہ ہم یہ کر گزرتے، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جو اسلام لے آئے گا اس کو میں اندھیروں سے نکالوں گا، ظلمت کے اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے، غربت کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے میں اس کو روشنی کی طرف لاؤں گا، اور سب سے بڑا انعام کہ صراط مستقیم کا راستہ دکھاؤں، صراط مستقیم کا راستہ دکھاؤں، صراط مستقیم کہ کبھی ادھر نہ جاؤ، کبھی انسان جب گھومتا ہے نا، اب جب اس کی خواہشات اس کے اندر پنپ زور لگاتی ہیں، وہ کہتا ہے مجھے دولت چاہیے، دولت کے حصول کے لیے بھاگتا ہے، پھر جب دولت مل جاتی ہے تو پھر شیطانی وسوسے اس کے اندر آ جاتے ہیں، پھر دوسری طرف بھاگتا ہے، پھر وہاں سے پھر مڑتا ہے۔ لیکن صراط مستقیم، میں نے کل آپ سے عرض کی تھی کہ دو نقطوں کے درمیان سب سے جو قریبی فاصلہ ہے وہ صراط مستقیم، جنت کے درمیان اور دنیا کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ دین ہے، اور دین کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ جو صراط مستقیم پہ چلے گا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر، اس کو وہ جنت ملے گی جس کے گھروں کے نیچے، باغوں کے اندر نہریں جو ہیں لہریں لے رہی ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں، اصل المصفہ، اللہ نے فرمایا نتھی ہوئی نہر شہد کی نہریں۔ تو اس لیے یہ کل ہم نے یہ گزارش کی تھی، آج اللہ نے پھر بنی اسرائیل کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہمیں سبق دینے کے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ یہ عیسائیوں نے ابتداء، میں نے کل عرض کر دی تھی کہ مسیح کی شخصیت کو انسانیت اور موحیت کا مرکب قرار، الوہیت کا مرکب قرار دے دیا کہ اللہ بھی ہے اور انسان بھی۔ تو اللہ نے اس کے اوپر مہر لگا دی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں انہوں نے یقیناً کفر کیا ہے، اور وہ کفر جو ہے ان کا ایسا کفر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ مختلف نظریات انہوں نے عیسائیوں نے بنائے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ کئی قسم کی باتیں ابھی بھی ان کے اندر چل رہی ہیں، ان کو راستہ نظر نہیں آتا کہ ہم مسیح کو کیسے ثابت کریں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اپنے سخت الفاظ ہے، اگر خدا اللہ کی ذات کریم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ کی ذات کریم مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ کسی کی جرت ہے؟ یہ کتاب جو ہے یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب آپ کو دے دی ہے کہ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ دیا ہے۔ تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ سب کو ختم کر دے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، سب کچھ جو زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات کریم، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے،
ایک اس فکرے میں ایک لطیف سا اشارہ اس طرح کہ محض مسیح کی ایجادی پیدائش، کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو ایجادی پیدائش دی اور اخلاقی کمالات ان کو دیے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، مادرزاد اندھے کو وہ ہاتھ لگاتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو یہ مختلف قسم کے معجزات تھے کہ آپ کھا کے کیا ہیں، گھر میں کیا اسٹور کر کے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں چاہیے جائے کہ یہ کمالات دیکھ کے انسان جو ہے اس کے اوپر بھی غور کرتا کہ جس اللہ نے یہ کمالات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں وہ اللہ کی طاقت کیسی ہوگی جو مخلوق اپنی سے یہ کام لے رہا ہے۔ کیونکہ جب وہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جب وہ مردے کو زندہ کرتے تھے کہتے تھے وہ من اذن اللہ کی اجازت سے یہ سب کام ہوتے، اللہ کے حکم سے ہوتے تھے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ نہیں کر سکتے تھے، تو نہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہ ہوتے۔ تو پیدا جس طریقے سے کیا ان کو، تو وہ جیسے اللہ نے فرمایا کمثل آدم، سورہ بقرہ میں ہم پڑھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذات کی تخلیق کی، مٹی سے بنایا اور سویتا ہو، کہا کہ میں اس کو جب گارا سے مٹی سے اس کو بنا دوں اور ونفخ منہ روحی، میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں تو پھر تم سب اس کے اندر اس کو سجدے میں گر جانا۔ ابا واستکبر من الکافرین، مگر شیطان نے نافرمانی کی، انہوں نے اس نے سجدہ نہیں کیا اور پھر مہلت مانگی کہ اللہ مجھے قیامت تک مجھے مہلت دے، میں اس کے ماننے والوں کو سب کو گمراہ کروں۔ اللہ نے کیا تجھے مہلت دی جائے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پھر اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے جو مسیح کو اتنے معجزات دیے تھے تو آپ ذرا غور تو کرو، یخلق ما یشاء، جو چاہے میں پیدا کر سکتا ہوں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور میں ہر چیز کے اوپر اللہ کی قدرت ہر چیز کے اوپر حاوی۔ ایک سمبل ایک بنانے کے بعد اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار بھی فرما دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے مالک تو اللہ ہے، قدرت اس کے پاس ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پہلے دوسرے رکوع میں پڑھا تھا کہ وہ چاہے تو آپ کو بھی بنائی لے جائے، چاہے تمہیں ویسے ختم کر دے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اب یہود اور نصارہ کہتے ہیں، اب دوسرے جو نصارہ تھے، یہودی جو تھے، نصارہ جو تھے، ان کا اللہ نے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا اللہ کیوں دیتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قرآن حکیم دے دیا، ورنہ ہم بھی آج بھٹکتے ہوتے اور ہم کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ نے ہمیں یہ 4 لفظ پڑھا دیے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی ذات کریم ہے اور ایک قیامت بھی ہے اور پھر اس کے اندر حساب بھی ہے۔ اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر اس نظریے کو اپنا لیتا ہے کہ مجھے وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء کے سامنے پیش ہو، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تم چھپاؤ گے اس کا بھی حساب دینا ہے اور جو تم ظاہر کرو گے اس کا بھی حساب دینا۔ اور یہ انسان کے اندر جب یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اگر کسی کے ساتھ آنکھ کی خیانت سے بھی میں کسی کو دیکھتا ہوں تو اللہ کہتا ہے میں آنکھ کی خیانت کو جانتا ہوں، آنکھیں مجھے نہیں پا سکتی، میں آنکھوں کو دیکھتا ہوں۔ اگر میں غصے سے یا دل سے کسی کو برا سمجھتا ہوں تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی کیفیت کے اوپر ہمیشہ غور کرنا چاہیے خیر خائی کے نقطہ نگاہ سے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ہے، جو چاہے وہ کرنے والا ہے، وہ اس کو کوئی روکنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ الْمَصِيرُ، زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک۔
جو بار بار یہ اللہ جو لفظ دروا رہے ہیں، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کو جواب مل رہا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ اب اللہ کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین کے اندر اور جو اس کے درمیان ہے، وَعَلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے، اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے کہ دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، کافی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، کافی دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث فرمایا، پیغمبر بھیجا اپنا، اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ بار بار اللہ یہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو خدا پہلے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیجتا رہا ہے، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خدمت پر معمور کیا ہے۔ عیسیٰ کو مانتے ہو، موسیٰ کو مانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، یوسف علیہ السلام کو مانتے ہو، یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہو، اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہو، جب سب نبیوں کو مانتے ہو تو یہ نبی بھی اللہ فرماتے ہیں میں نہیں بھیجا۔ اس لیے اس نبی کے اوپر بھی ایمان لاؤ، اور جو تم کہتے تھے وہ میں نے ڈرانے والا بھیج دیا، اب ہمارے پاس یہ دلیل باقی کوئی نہیں رہ گئی کہ ڈرانے والا اور بشارت دینے والا نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل بہت ترقی یافتہ، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے دین کو چھوڑا تو وہ پھر آہستہ آہستہ انحطاط کے شکار ہوئے، ورنہ سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام سے لے کے یوسف علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، انہی کی لڑی سے سارے پیغمبر ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم ہی یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو ذرا یاد، کس نعمت کو؟ کہ تمہیں دنیا کے اندر فضیلت دی، تمہیں بہترین جسم دیے، تمہارے اندر بے شمار نبی پیدا کیے، اور جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تمہارے اندر بے شمار انبیاء بھیجے اور بادشاہ بنائے، وآتاکم مالا یؤتی احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو عالم میں کسی کو، دنیا کے اندر کسی کو اللہ نے نہیں دیا۔ اتنی عنایات اللہ نے ان کے اوپر کی، اور جب یہ نتاب کا شکار ہوئے اور جب یہ فرعون ان کے اوپر قابض ہوا، پھر ان کو فرعون سے نجات دی۔ اور پھر آگے جو قصہ آ رہا ہے وہ بڑا مزیدار قصہ ہے کہ اتنی عنایات کے بعد کہ ان کے بیٹوں کو وہ قتل کرتا تھا اور خواتین کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی جو قصہ تھا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کو اللہ نے وحی کی کہ ان کو صندوق لکڑی کا ایک بکسا بنا اور اس کے اندر ڈال دے اور دریا کے اندر بہا دے، تیرا اور میرا دشمن اس کو پکڑ لے گا۔ وہی ہوا، آپ نے وہاں ڈال دیا، اور آپ کی جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بکسے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور فرعون کے جو سپاہی تھے انہوں نے اس بکسے کو نکالا تو دیکھا تو ایک خوبصورت بہترین ایک بچہ اس کے اندر ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا اس کو قتل نہ کرو، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، یہ تیرے اور میرے لیے تو فائدہ کی چیز ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر دوسری عورتوں کے دودھ پینا حرام کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جو اس کی کفالت کر سکتی ہے، جو اس کو دودھ پلائے گی اور اس پر بہترین نگہداشت بھی کرے گی۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس واپس کر دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے اور کہیں بادشاہ کا کرنا نہ چاہے۔ تو اللہ دیکھیں کیسے موسیٰ علیہ السلام کن حالات میں پیغمبر بنایا گیا، اور کن حالات میں پھر وہ بکریاں چرانے کے لیے مدین گئے۔ پھر وہاں سے شعیب ایک بزرگ تھے، لوگ تو کہتے پیغمبر تھے لیکن مفسرین نے لکھا ہے وہ بزرگ تھے، تو وہ بکریوں کو دودھ پانی پلانے کے لیے ان کی بیٹیاں آئی تھیں
اور ساتھ دوسری جگہ کھڑی تھی، تو جو چرواہے پانی پلا رہے تھے بکریوں کو، تو انہوں نے کہا تم کیوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے کہا ہمارے ابو بوڑھے ہیں اور یہ چرواہے جب چلے جائیں گے، یاد آتی باپردہ خواتین تھی، جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ہم پانی پلا سکتے۔ تو آپ نے ان کو بکریوں کو ہنکا کے ان بکریوں کو پانی پلا دیا، واپس چلے گئی۔ اپنے باپ کو انہوں نے ساری صورتحال کو بتایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو واپس لینے کے لیے پھر وہ واپس گئے، پھر وہاں رہے، پھر وہ اللہ واپسی پہ اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ وہ کوئی پورا قصہ ہے، ایک لفظ پڑھ لیں۔ اجعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین بیت المقدس کی سرزمین جو تھی اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے اس کو لکھ دیا ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کی کل انشاءاللہ وضاحت کریں گے، ذرا لمبی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کل وضاحت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا بیان درست فرما، اللہ ہماری نیتیں درست فرما، اللہ ہمیں سنجیدگی عطا فرما، اللہ اس قرآن کی عظمت کے واسطے اللہ ہمیں دل کے اندر اپنا خوف عطا فرما، اللہ حلال میں وسعت عطا فرما دے، حرام سے بچا